إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کس حال میں رکھے۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے نا، خوشحالی میں رکھے اور ہمیشہ خوشحال ہی رکھے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کچھ آ جاتا ہے، تکبر آ جائے گا، دوسروں کو حقیر سمجھنا آ جائے گا، اور اگر ہمیشہ مصیبت میں مبتلا ہی رکھے تو ہلاکت اور بربادی۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ کبھی مشکل، کبھی آسانی، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں یہ دن پھیرتے رہتے ہیں، آج یہ بادشاہ کل فقیر، یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمیں کس حال میں رکھے۔ ہمیشہ تندرست و توانا رہنے والا آدمی، یقینی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں جو آدمی کبھی تندرست کبھی بیمار، اللہ رب العزت بیماریوں کے نتیجے میں گناہ کم کر دیتا ہے۔ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی شوکا یشاکھا، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہمارے بارے میں یہ مصلحت ہے، وہ وہی جانتا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے تقریباً نہ صرف اس ملک میں اور نہ صرف اسلامی ممالک میں بلکہ اس سے بڑھ کر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایک یہ مہلک وبا منتشر فرما رکھی ہے، اس کی مصلحت ہے۔ بہت سے لوگ اس وبا سے مارے گئے اور بے شمار مسلمان اس وبا میں شہید ہوئے۔ طاعون میں مرنے والے آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید ہے، من مات فی الطاعون فہو شہید۔ اور اس وبا کو طاعون تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ طاعون کے بارے میں مشہور ہے کہ مکہ اور مدینہ میں، خاص طور پر مدینہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ بیماری جس کو کورونا کہا گیا، کووڈ-19، یہ مدینہ منورہ میں بھی داخل ہو گئی۔ اب اس کو طاعون کہہ کر اگر کوئی کہے کہ مرنے والا شہید ہے تو وہ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی سل کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور سل کی بیماری کیا ہے؟ ضیق تنفس، آدمی کے سانس کا مشکل ہو جانا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی اس کووڈ میں آ کے مر رہا ہے، اس کورونا سے مر رہا ہے،
اس کرونا سے مرنے والوں کی آخر اوقات میں سانس بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مرنے والے تمام مسلمانوں کی موت کو اللہ رب العزت شہادت کی موت قبول فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جو ہر قسم کے حالات کا علاج ہمیں بتاتا ہے۔ ہر قسم کے حالات، کوئی اجتماعی وبا آ جائے ہمارے سامنے اس کا علاج موجود ہے، کوئی بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما خلق اللہ من داء الا خلق له دواء۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی یا کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی الا یہ کہ اس کا علاج بھی بنایا، اور اس علاج کے لیے سب سے بہترین علاج ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ قرآن کریم، ہم نے قرآن کریم میں وہ آیات نازل کی ہیں جو شفا ہے، اور قرآن کریم سارے کا سارا شفا ہے۔ بعض آیات بعض امور میں خاص ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ معروف ہے، صحابہ کرام میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی جو باولا، اسے اپنا ہوش نہیں، اور اسے اس کے گھر والوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ صحابی گئے، انہیں سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، آدمی صحیح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی گئی تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ یعنی تم نے قرآن کریم کی اس سورت کو پڑھ کر اس آدمی کے لیے شفا کا سبب بنایا، یہ تمہاری لیاقت ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم کو برقرار رکھا، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہترین دم۔ آخری دو صورتیں مشہور ہیں، معوذتین، یہ دونوں صورتیں بھی ہمارے لیے دم ہیں۔ نظر بد کے لیے دم، جنات و جادو کے لیے دم۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں پورے کا پورا ہی ہمارے لیے دم ہے، علاج ہے، شفا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں نہ صرف سعودی حکومت بلکہ ہر حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس بیماری کے لیے علاج، انجیکشن ہے، دیگر امور، یہ ماسک ہے، اس ماسک کی پابندی کریں۔ جنہوں نے انجیکشن نہیں لگوائے وہ انجیکشن لگوائیں۔ حکومتوں نے اپنی عوام کے لیے، اور یہاں سعودی عرب نے اپنی عوام کے لیے اور ہمارے لیے، ہم تو ان کی عوام نہیں ہے نا، مواطنین کے لیے، مقیمین کے لیے، سعودیوں کے لیے، غیر سعودیوں کے لیے، ہر کسی کے لیے فری ٹیکے مہیا کر دیں، کوئی پیسہ نہیں۔ حکومت کا شکریہ بنتا ہے یا نہیں؟ وہ چاہتے تو کہتے کہ جس طرح باقی علاج ہے اسی طرح یہ بھی علاج ہے، جس کا انشورنس ہے وہ انشورنس کے ذریعے کرائے، جس کی انشورنس نہیں ہے اپنی جیب سے کرائے۔ حکومت نے ہر کسی کو فری علاج مہیا کیا۔ ہمارے لیے کیا یہ بھی مشکل ہے کہ فری علاج حاصل کر لیں؟ کیا ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ ماسک پہن لیں؟ ماسک پہننے سے آدمی کو مشقت محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی آزادانہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، آواز اس کی جیسی ہے، صاف آ رہی ہے، ماسک لگاتے ہی آواز بدل جاتی ہے۔ واضح بات ہے یا نہیں؟ ایک یہ مشقت، دوسرا یہ کہ کسی کو یہاں، کسی کو یہاں، کسی کو یہاں کچھ نہ کچھ مسئلہ بن رہا ہے۔ بعض لوگ تھوڑی سی سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان مسائل کو ایک طرف رکھیں اور حکومت کی طرف سے جو پابندی ہے اس پابندی کو اختیار کریں۔ اگر اس پابندی کو ہم شریعت کی طرف سے پابندی سمجھ کے قبول کریں، ہمیں ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا۔
بیماریوں سے تحفظ اور اللہ رب العزت کے اجر و ثواب. اجر و ثواب کے لیے نیت صحیح چاہیے. اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں ماسک اس لیے پہنتا ہوں. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نیت کے الفاظ دہرانے کی بھی عادت ہے نا. نماز کے لیے کھڑے ہوں، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے سے امام کے پورا ایڈریس بتاتے ہیں. دل میں نیت کریں کہ میں یہ ماسک اس لیے پہنتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور مجھے اللہ کسی کی تکلیف سے محفوظ رکھے. اللہ کا ذکر پہلے، ماسک کا تعلق بعد میں. اور اگر یہ ہم کریں، جو اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جن میں توکل کا کچھ زیادہ ہی حصہ داخل ہو چکا ہوتا ہے. کہیں گے نہیں، ماسک کی ضرورت نہیں، انجیکشن کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر توکل. توکل بہت اچھی بات ہے، توکل کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار توکل کرنے کا حکم دیا ہے. توکل کرنے والوں کی تعریفیں بیان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل ہو اور جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے. توکل اللہ کی ذات پر ایک اسباب یہ ہے، اسباب میں سے ایک اسباب ماسک ہے. سینیٹائزر جو ہیں، سینیٹائزر جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. آج کل پھر شروع ہو گیا. کل سے آپ کو معلوم ہے، کل 7 بجے سے یہ ماسک، 7 بجے سے سینیٹائزر، 7 بجے باہر کھلے آپ نکلیں گے تب بھی صحیح نہیں ہے. بند جگہوں پہ مساجد ہیں، دکانیں ہیں، اس طرح کی جتنی بھی جگہ ہیں وہاں نکلیں گے تب بھی سرکاری طور پر بھی منع ہے. اب اگر یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے 1000 ریال سے ڈرتے ہوئے ماسک پہنا تو ثواب ملے گا؟ پھر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم تو 1000 سے ڈر رہے ہیں. صرف اپنی ذات کے لیے پہنا تو نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی ہدایت موجود ہے. ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے، اس گورنمنٹ کا آرڈر اور قانون سمجھتے ہوئے پہنے، ثواب بھی ہے، فائدہ بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے یہ حکم کہاں ہے. ہمارے یہاں جو سوشل ڈسٹنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تباعد، سوشل ڈسٹنس کا ذکر احادیث میں موجود ہے. اور بیماری کی حالت میں توکل کرنے کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے. لیکن توکل کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے سامنے اونٹ باندھا ہوا دیکھا. اونٹ باندھا ہوا نہیں، بیٹھا ہوا دیکھا. اور اس اونٹ کا گھٹنا باندھا ہوا نہیں ہے. اونٹ کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس 4 پاؤں ہیں، ان میں سے ایک گھٹنا جو ہے اس کو پلٹا کر باندھ دیا جائے. دیکھا کہ گھٹنا نہیں باندھا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ میرا ہے. کہا کہ اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، اونٹ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ہے تو میرا رہے گا، جائے گا تو اللہ کا لکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بہت اچھی بات ہے، بڑا توکل ہے، بہت مومن ہو. نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اعقلھا، اس کے گھٹنے میں اعقال، رسی باندھو. یہ جو ہمارے عرب لوگ رکھتے ہیں نا کالے رنگ کی رسی، اس کو عربی میں اعقال کہتے ہیں. احادیث میں اس کا لفظ موجود ہے. فرمایا پہلے گھٹنے باندھو، اعقلھا ثم توکل اللہ. پہلے تم اس اونٹ کا گھٹنا باندھو، جو اسباب مہیا ہیں ان پہ عمل کرو، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دے دیا کہ اسباب کو اختیار کرنا واجب. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو. اب جو اللہ کرے گا وہ اس کی مرضی ہے. اور بیماریوں کی حالت میں اونٹ کے بارے میں توکل، اسی طرح دیگر امور ہیں. گھر کے بارے میں توکل کیا ہوگا؟ آپ نے باہر نکلنا ہے،
تالے لگا کے جاؤ یا کھلے چھوڑ کے جاؤ؟ باہر نکلنا ہے پہلے اپنے گھر کے سارے تالے لگاؤ، ہو سکے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، برکت ہو جائے گھر میں، کوئی چوری شکاری نہ ہونے پائے۔ ہر معاملہ میں جو اسباب ہیں، مہیا ہیں، موجود ہیں، وہ اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آ رہا ہے، اور وہ وفد کہاں سے آ رہا ہے؟ بنی ثقیف کا۔ بنی ثقیف کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں ایک آدمی کوڑی ہے، مجذوم کوڑی، یہ جو سارے جسم میں پھنسیاں پھوڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آ جاؤ، نہیں فرمایا ارجع، تم پلٹ جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، فقد بایعناک، ہم نے تیری بیعت قبول کر لی۔ جو تندرست و توانا لوگ ہیں وہ آئیں، باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں۔ وہ آدمی بیمار ہے، فرمایا ارجع، تو پلٹ جا، تو واپس ہو جا، فقد بایعناک، تیری بیع ہم نے قبول کر لی، تیری بیع گویا کہ ہو گئی۔ سوشل ڈسٹنس بنتی ہے یا نہیں؟ جو صحیح تندرست و توانا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے سوشل ڈسٹنس کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہاں کہ تم وہیں رہو، ہمارے لوگوں کے اندر آ کے نہ بیٹھو۔ یہ ہے سوشل ڈسٹنس کی ایک مثال، صحابہ کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نافذ فرمائی۔ اور جہاں تک تعلق ہے توکل کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑی کے ساتھ کھانا کھانا، کوڑی کے ساتھ کھانا کھانا حدیث میں موجود ہے، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر، توکل کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اور آپ، چاہے میں آپ کو نہیں کہتا، میں ہی کہہ لیتا ہوں کہ میرا توکل کہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث بھی صحیح حدیث، یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے، ارجع فقد بایعناک، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعون والی حدیث ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب مہیا ہیں ان کو اختیار کرنے کا کس طرح حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، ساتھ پورا لشکر ہے، اور جب وہاں قریب پہنچے، شام کے قریب پہنچے، تو ایک مقام پہ جا کے پتہ چلا کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ طاعون بڑی مہلک بیماری ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا، انصار کو بلایا، انصاری صحابہ جو ہیں مدینہ والے، انہیں بلایا، بھائی کیا کہتے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا جائیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں جائیں گے، یعنی نہ جانے کا مشورہ دیا، جانے کا مشورہ دیا۔ ظاہر صحابہ کرام میں بھی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، کسی کے تقوی کی کوئی انتہا نہیں اور کسی دوسرے میں اس سے کم درجہ ہے۔ پھر آپ نے مہاجرین کو بلایا، مکہ والوں کو بلایا، پوچھا جائیں یا نہیں جائیں۔ مکہ والوں میں بھی اسی طرح دو گروہ ہو گئے، ایک نے کہا جائیں گے، دوسرے نے کہا نہیں جائیں گے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ باتیں کب ہو رہی ہیں؟ شام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور وہ صحابی جنہیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، انہیں دنیا میں ہی بشارت مل چکی ہے۔ وہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب آئے، اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین، وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ پلٹ جائیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی
تقوی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 10 مبشرہ میں سے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، جو لشکر کے اس وقت جرنیل بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، سربراہ، کہا یا امیر المومنین پلٹ جائیے۔ اب یہ مشورے ہو رہے ہیں، اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہے، پہلے 10 مبشرہ کے صاحب نے کہا کہ امیر المومنین پلٹ جائیے، بات چل رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں مہاجرین سے، انصار سے، حتیٰ کہ جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے ان سے 3 مرتبہ مشورہ کیا گیا۔ تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس موقع کے لیے یا ایسے موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، کہیں طاعون پھیل جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس علاقے میں طاعون واقع ہو جائے، اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں مت جاؤ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے سے تم باہر نہ جاؤ۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے توکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ تندرست آدمی بیماروں کے پاس نہ جائے، اور تندرست آدمی بیمار آدمی تندرستوں میں نہ جائے۔ ہو گیا ڈسٹنس یا نہیں ہوا؟ بلاخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلٹنے لگے تو ایک صحابی کہتے ہیں امیر المومنین اتفر من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی رائے ہے، کیا آپ اس وقت اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اور یہ عمر فاروق ہیں، وما شبہ نیز، ہمارے جیسا آپ جیسا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کے بندے ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، دونوں طرف اللہ کی تقدیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تقدیر کیا ہے؟ بیماری، اور واپس جانے میں تقدیر کیا ہے؟ سلامتی۔ اللہ چاہے تو راستے میں بیمار کر سکتا ہے یا نہیں؟ مدینہ میں بیمار کر سکتا تھا یا نہیں؟ موت آ سکتی تھی یا نہیں؟ کبھی بھی آ سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر سے، یعنی اس بیماری پھیلے ہوئے علاقے سے الی قدر اللہ، اس علاقے کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں جہاں بیماری نہیں ہے، سلامتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی بات واضح کر دی۔ غرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آج پر ارشاد فرماتے ہیں فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی آدمی سے اس طرح بھاگ جاؤ، ڈر جاؤ، ہٹ جاؤ جس طرح کے کوئی شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے جو وسواس طبع کے لوگ ہیں نا، خاص طور پر وسواسی، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز یہ نہ ہو جائے، کئی لوگوں کا وسواس اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا، ٹوٹی کھول گئی، بیٹھ گئے، اذان ہو چکی ہے، یہ وضو کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہاتھوں سے آگے گزرے، کلی کی ناک میں منہ دھونے لگ گئے، ہاتھ دھونے لگ گئے، لمبا، یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے وضو کرنا ہے، وضو ہو رہا ہے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکم دیا ہے؟ 1 مرتبہ دھو لو کافی ہے، 2 مرتبہ دھو لو بہتر ہے، 3 مرتبہ اعضاء کو دھو لو افضل ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی بھی پانی میں اسراف نہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سمندر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں تو پانی کا اسراف کیا ہے، بے تحاشا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى الْبَحْرِ، اگرچہ تم سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کیوں نہیں کرتے، وضو کے لیے صرف اتنا پانی استعمال کرو جتنا کافی ہے، بہائے نہ چلے جاؤ۔
اس طرح کے وسواسی آدمی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی سے اس طرح ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ جس طرح کے شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کوڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اگر یہ کہیں کہ حکومت نے جو چیزیں لاگو کی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس شرعی دلائل موجود ہیں، اور اسلام وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کے قیامت تک ہر وقت کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور ہر طرح کے حالات کے لیے ہے، اور اس میں ہدایت موجود ہے۔ آج یہ احادیث پڑھیں تو ذہن میں آتا ہے کہ کس نے کبھی سوچا تھا کہ یہ کرونا آئے گا اور یہ احادیث کرونا پر بھی فٹ آ جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی، مسلمانوں کو بشارت دے دی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ بیماریوں کے علاج موجود ہیں، مالی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ہر طرح کی بیماری کا، ہر طرح کی مشکل کا حل موجود ہے، ہر طرح کے حالات سے کیسے نمٹنا ہے ان کا علاج موجود ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ افواہیں اتنی زور سے وہمی آدمیوں میں سے ایک آدمی کوشش کریں گے کہ ہر وقت وہ اپنے موبائل میں وہ ایپ ہے جس میں ہوتا ہے کہ آج ملک میں کتنے لوگ بیمار ہیں، بار بار دیکھیں گے آج 300 ہو گئے، اگلے دن 350 ہو گئے۔ ان کے اندر ایک عجیب سا خوف، پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، جہاں تک ان کا اپنا بس چلتا ہے اس افواہ ٹائپ چیز کو پھیلائے چلے جائیں گے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس سنا پھیلا دیا، اور لوگوں کو خوف زدہ، لوگوں کو مرعوب کرنے پر لگے رہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو مرعوب کرنا، مسلمانوں کے دل میں خوف طاری کرنا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابو داؤد میں ذکر کیا اور صحیح قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ہمارے یہاں بعض کام ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ شاید یہ بھی گناہ ہوگا۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے آ رہے ہیں بالکل ایسے خاموشی سے، بلکہ جوتا بھی ہو سکتا ہے نکال کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ کرنا کیا ہے؟ اس کو چونکانا ہے۔ آرام سے آتے آتے پیچھے سے، کھلی جگہ ہے، بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے خیال میں یا کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آئیں گے اور آ کے قریب آ کے جیسے کوئی آدمی بم پھوڑتا ہے نا، اس طرح کریں گے، اور وہ بیچارہ تب چونک جائے گا، اچھل جائے گا۔ یہ ڈرانا ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یروع مسلما، کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ہمارے افواہیں پھیلا کر بھی خوف زدہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل کریں، جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اپنے تک رکھیں، اور اپنے آپ کو قرآنی علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے علاج سے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر کے رکھیں۔ یہ بیماریاں، یہ عذاب، یہ سزائیں یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 اور جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح فرعون کا واقعہ موجود ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ شاید اتنا بڑا گناہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ وہ چھوٹے موٹے گناہوں میں نہیں، انا ربکم الاعلی، وہ تو اپنے آپ کو رب کہلاتا رہا۔
اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نے تباہ کیا، قوم ایمان نہیں لا رہی۔ فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف 80 آدمی بچ کے باقی سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے گناہوں کے نتیجہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی۔ انبیاء کرام عموماً بڑے حلیم، بڑے بردبار، ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آ کے پھر بات نکل جاتی ہے۔ گوشت پوشت کا انسان ہے نا نبی بھی۔ رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے ان کو دعوتہم لیلا و نہارا، میں نے انہیں دن رات پکارا، دن رات دعوت دی، فلم یزدہم الا فرارا، یہ میری دعوت میں قریب آنے کے بجائے دور ہی بھاگے ہیں۔ نتیجہ آخر میں 950 سال واز کی اور یہ بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ 80 آدمی جو کشتی میں ہیں، اس کے علاوہ باقی سب تباہ کر دیے گئے۔ ان کا تو گناہ تھا نا بہت بڑا، اسلام ہی قبول نہیں کر رہے۔ فرعون کا گناہ ہے، اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ شرک چھوٹا گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک گناہوں سے بچ جاؤ۔ پہلا گناہ ذکر کیا شرک باللہ۔ اب آج ہمارے مسلمانوں میں شرک ہو رہا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ تو بڑے اس معاملے پر اڑے ہوئے اڑیل ہیں، کہیں گے جی مسلمان شرک نہیں کر سکتا، مسلمان شرک نہیں کر سکتا، یہ اڑی ہے صرف۔ ورنہ جس طرح مسلمان کو دوسرے گناہ کرتے ہوئے وہ نام دیتے ہیں نا، زنا کرے تو کون ہوا؟ زانی، شراب پیے تو شرابی، چوری کرے تو چور، ڈاکہ زنی کرے تو ڈاکو، شرک کرے تو مشرک۔ اور آج شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سزائیں جو ہیں یہ بھی دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں یہ جو ڈسٹنس ہے، اس کے علاوہ کوارنٹائن ہے، کوارنٹائن کا سلسلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا باقاعدہ، اور ایک ہدایت اور بتائی جو کوارنٹائن کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ملتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یورد ممرض علی مصح، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کوئی آدمی جس کے اونٹ بیمار ہیں وہ تندرست اونٹوں والے گلے میں اپنے اونٹ داخل نہ کرے۔ بیمار آدمی تندرست لوگوں میں نہ جائے۔ ہمارے یہاں جو کوارنٹائن چل رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ کسی بیمار علاقے یا بیماری پھیلی ہوئی ہے اس علاقے سے آئے تو اپنے ملک میں اتنے دن، یہاں آ کے اتنے دن، کسی تیسرے ملک میں سے ہو کے لوگ آتے رہے ہیں وہاں 14 دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس بارے میں موجود ہے کہ بیمار آدمی کو تندرستوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جب وہاں کوارنٹائن کر کے کلیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ معاملہ صاف ہے، آ جاؤ بھائی۔ تو یہ ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ ایک حکمت بیان کرتے ہیں، بڑا مشہور ہے کہ وہ حدیث ہے، حالانکہ کسی بھی صحیح سند سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث نہیں جاتی۔ واہی تباہی قسم کی روایات جو سندیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کلمات کا مفہوم بڑا واضح ہے، مفہوم صحیح ہے۔ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بیماری، کوئی سزا جب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ جب لوگ گناہ میں گھس جاتے ہیں۔ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی وبا تب تک نہیں پھیلتی جب تک کہ لوگ گناہ میں نہ پھنس جائیں۔ ولا يرفع الا بتوبہ، اور جب تک توبہ نہ کریں تب تک وہ بیماری جاتی نہیں، مشکل جاتی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، توبہ طائب ہو جائیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه،
آدمی گناہوں کے نتیجہ میں رزق کی کمی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ چلتے چلتے اچانک سروس گئی، چلتے چلتے کوئی ایسا کام ہو گیا، رزق میں تنگی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ میں حدیث ہے، ارشاد ہے کہ یہ انسان کے گناہ کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور ایک اہم بات جو ہے ان دنوں میں جو دوبارہ پلٹ کے آگے ہیں، اللہ کرے کہ یہ پہلے جیسے نہ ہوں، پہلے جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ کرے کہ یہ معمولی سا ہو، بلکہ اللہ کرے کہ اس کو اٹھا لے، اس وبا کو یہاں سے، تمام مسلم ممالک سے اور تمام عالم اسلام سے اللہ رب العزت اس بیماری کو اٹھا لے۔ لیکن اس بیماری سے بچنے کے لیے چند ایک دعائیں ہیں جو اپنے لیے صبح شام اپنے ایک وظیفہ بنا لیں۔ صبح وظیفہ کے طور پر پڑھ لیں، شام کو وظیفہ کے طور پر پڑھ لیں، اور ان دعاؤں میں سے بعض دعائیں، مثلاً فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو یقیناً آپ کرتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کے بعد 3 مرتبہ اور شام مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی بیماری، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اجوا کھجور ہے، اجوا کھجور میسر ہو تو صبح 7 دانے کھا لیں۔ من تصبح بسبع تمرات عجوا لا يضره شيء سمن ولا شہر، جس آدمی نے صبح کے وقت 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لیے، اسے جادو، ٹونا، جن، بھوت، کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میسر ہو وہ دانے کھا لیں۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ برس جو یہ جسم سفید ہو جاتا ہے، جذام جس کا حدیث میں بار بار ذکر آیا، کوڑوں والا، البرس والجنون والجذام، جنون پاگل پن، اور آخری الفاظ ہیں جن کو ہم ہر بیماری پر فٹ کر سکتے ہیں، جو بری ہے، وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ جتنی بری بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ تیرے کلمات کے ذریعے میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے، ہر چیز، من شر ما خلق، تیری ہر مخلوق سے۔ بیماریاں بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ما خلق اللہ من داء الا خلق له دواء، حدیث میں نے پڑھی ہے کہ یہ بیماری بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ آدمی کہے اللہم اعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، چند کلمات اسپیشل اس میں موجود ہیں، یہ دعا کر لیا کریں۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیہ فی بدنی، اللہم انی اسألک العافیہ فی سمعی، اللہم انی اسألک العافیہ فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعائیں کیا کریں، صبح شام کی کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ جو ضروری چیزیں بتائی گئی ہیں جن کو احتیاط کہا جا سکتا ہے، احتیاط، اخذ الاسباب، اسباب کو اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔